بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل کام کی باتیں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہوں گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز وقت پر مل سکے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ ناظرین، آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر کسی ایک شخص کی بھی زندگی بدل جائے تو میں سمجھوں گی کہ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ ناظرین، یہ کہانی اس شخص کی زبانی سنیے۔ میرا نام عامر فاروق ہے اور میں شہر کا ایک بڑا بزنس مین ہوں۔ کافی عرصے سے میں ڈپریشن کا شکار تھا۔ میری بیوی نے بار بار مجھے کہا کہ آپ کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں اور اس کو اپنا مسئلہ بتائیں۔ آج میں ہمت کر کے ایک سائیکائٹرسٹ کے پاس آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے شروع سے بتائیے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے حالات کیسے تھے۔ میں نے اپنے ماضی کے گھوڑے دوڑائے اور اپنے ماضی میں پہنچ گیا۔ میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے، میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ میں نے اس کو بتانا شروع کیا کہ میں ایک بزنس مین ہوں۔ میری بیوی ایک یونیورسٹی میں لیکچرار تھی۔ بچے اتنے بڑے ہو چکے تھے کہ وہ اکیڈمی جاتے تھے۔ میرے والد کی کچھ عرصہ پہلے وفات ہو چکی تھی اور اب گھر میں صرف میری بوڑھی والدہ، میری بیوی اور میرے بچے ہوتے تھے۔ میری بیوی یونیورسٹی جاتی تھی اور میں اپنے کام میں مصروف ہوتا تھا۔ بچے اکیڈمی چلے جاتے تو صرف میری بوڑھی والدہ اور نوکر ہوتے تھے، ایک نوکرانی جو امی کی خدمت کرتی تھی۔ کافی عرصے سے میری والدہ بیمار رہنے لگی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ رات کو ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، ہم انہیں لے کر ہاسپٹل چلے جاتے، 4-5 گھنٹے ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا اور پھر ہم ان کو واپس لے آتے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا، ہماری روٹین خراب ہو گئی۔ راتوں کو جاگنے کی وجہ سے ہم دونوں متاثر ہو رہے تھے۔ ایک دن میری بیوی فائزہ نے مجھے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، کیوں نہ ہم امی کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آئیں۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بات کہتے ہوئے؟ اس نے کہا آپ جذباتی ہو رہے ہیں، جذبات میں سوچ رہے ہیں۔ ہماری روٹین ڈسٹرب ہو رہی ہے اور اس میں کوئی بری بات نہیں، ہم ان کو کبھی کبھی گھر بھی لے آیا کریں گے، وہاں بہت اچھا ماحول ہوتا ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ کا پتہ بتایا کہ آپ یہاں جائیں اور پتہ کر کے آئیں۔ اگرچہ اس وقت مجھے اپنی بیوی کی بات بہت بری لگی، لیکن بعد میں نے سوچا کہ شاید وہ ٹھیک کہتی ہے۔ مجھے اپنی والدہ سے بہت محبت تھی۔ میرے ماں باپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا اور یہ میری ماں کی دعائیں ہی تھیں جو میں اس مقام پر پہنچا تھا۔ فی الحال میں نے اس بات کو ٹال دیا۔ اگلے دن اتوار کا دن تھا۔ نہ جانے کیا سوچ میرے ذہن میں آئی کہ میں صبح ہی صبح گاڑی لے کر اس علاقے کی طرف چلا گیا جس کا ایڈریس میری بیوی نے بتایا تھا۔ جب میں اس اولڈ ایج ہوم پہنچا تو میں نے اس بلڈنگ کو دیکھا کہ بہت ہی اچھی بلڈنگ تھی۔ مسز خان وہاں پہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا ضرور۔ پوری عمارت انہوں نے مجھے دکھائی۔ ہر چیز وہاں میرے ذہن کے مطابق تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بوڑھے لوگوں کے لیے ایک جنت تعمیر کی گئی ہے۔ صاف ستھرا ماحول تھا، کتابیں رکھی ہوئی تھیں، ڈاکٹر بھی تھے، ایمبولینسز بھی تھی تاکہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو اسے ہاسپٹل پہنچایا جا سکے۔ مسز خان سے میں نے فیس پوچھی جو کہ مجھے مناسب لگی۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا دل چاہے آپ اپنی امی کو لا سکتے ہیں۔ اب ایک مرحلہ باقی تھا اور وہ مرحلہ تھا مجھے اپنی والدہ سے بات کرنی تھی۔ رات کو میں اپنی امی کے کمرے میں گیا تو وہ بڑے بڑے شیشوں والی اینک لگا کر قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ وہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ میں کمرے میں آیا ہوں تو انہوں نے قرآن پاک بند کر دیا اور مجھے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، پریشان لگ رہے ہو۔ میں نے امی سے کہا کہ امی آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، کبھی کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت مشکل پیش آ رہی تھی تو میری ماں نے میری یہ مشکل آسان کر دی۔ پوچھا بیٹا
تمہارے چہرے پہ کوئی پریشانی نظر آ رہی ہے، کیا ہوا؟ میں نے بولنا شروع کیا اور کہا کہ امی آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی دن میں گھر پر نہ ہوا، آپ کی طبیعت خراب ہو گئی، فائزہ بھی گھر پر نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ کہیں نوکر آپ کا خیال نہ رکھ پائیں، تو اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک ایسی جگہ چھوڑ کر آئیں گے جہاں پہ آپ کا بہت خیال رکھا جائے گا۔ میری امی کے چہرے سے ایک دم سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میں نے کہا امی میں آپ سے ملنے آیا کروں گا۔ انہوں نے کہا بیٹا جو تمہیں مناسب لگے تم وہ فیصلہ کرو۔ ماں تھی، دل بہت پریشان ہوا لیکن انہوں نے محسوس نہیں کروایا۔ میں ایسا بیٹا نہیں تھا، میں یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بس مجبوری میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ اب ایسا ہوتا تھا کہ امی کو ہفتے میں ایک دفعہ میں گھر لے کر آتا، گھر کا چکر لگاتا اور پھر چھوڑ آتا۔ پھر ایسا ہوا کہ ٹائم بڑھتا گیا اور میں مہینے میں ایک دفعہ جانے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے چکر کم ہوتے گئے، مہینہ چھوڑ کر کبھی 2 مہینے ہو جاتے اور میں وہاں پر نہ جا پاتا۔ اس دوران ایک ایسا واقعہ ہوا، ایک ایسا دن میری زندگی میں آیا جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اتوار کا دن تھا، آج میری کسی کے ساتھ ضروری کاروباری میٹنگ تھی۔ میں نے ناشتہ کیا، گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی چلانے ہی والا تھا کہ میرا 18 سال کا بیٹا کامران گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا بابا آپ کو پتہ ہے میں نے گاڑی چلانی سیکھ لی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اب میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے۔ اس نے کہا بچپن میں آپ مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے، آج میں آپ کو چھوڑ کر آؤں گا۔ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا کہ میرا بیٹا مجھے کہاں چھوڑ کر آئے گا؟ اس نے یہ بات ہنستے ہوئے کہی کہ بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آؤں۔ یہ بات اس نے مذاق میں کہی تھی، لیکن میرے ہاتھ اسٹیئرنگ پہ رک گئے۔ ایسا لگا جیسے کسی نے میرے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی ہے، میرا دل باہر آ جائے گا۔ میرا بیٹا اور بھی باتیں کرتا جا رہا تھا، لیکن میں اسی ایک بات میں کھو گیا تھا۔ مجھے اپنا مستقبل نظر آ رہا تھا۔ میرے بیٹے نے کہا کہ آج اتوار ہے، آپ دادی سے ملنے جا رہے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور آپ کو اپنی ڈرائیونگ دکھاتا ہوں۔ لیکن میں اپنے بیٹے کے اس ایک جملے پر ہی رک چکا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرے جسم میں خون باقی نہیں رہا۔ یہ وہ فصل تھی جو مجھے کاٹنی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے زندگی کے سارے رنگ ایک دم سے ختم ہو گئے، کوئی چیز بھی مجھے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے آنسو چھپائے، اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور گاڑی سے نکال دیا۔ اب میں تیزی سے گاڑی چلا رہا تھا اور میرا رخ اولڈ ایج ہوم کی طرف تھا۔ جب میں اولڈ ایج ہوم پہنچا تو یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لمحے پہلے آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ فوت ہو چکی ہیں۔ یہ لمحہ میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ معافی اور توبہ کے سارے دروازے بند ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب آج تک میں وہ لمحہ نہیں بھول پایا۔ میری زندگی کا پچھتاوا مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں اتنا چڑچڑا ہو چکا ہوں، میرا کاروبار میں دل نہیں لگتا، بچوں اور ملازموں کو ڈانٹتا رہتا ہوں، سارا دن چھٹی والے دن قبرستان میں گزارتا ہوں، اپنی امی کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر ان سے معافیاں مانگتا ہوں۔ نہ میری گھر میں دلچسپی ہے، نہ کاروبار میں، نیند پوری نہیں ہوتی، ضمیر کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہوں، کوئی علاج نہیں ہے۔ پھر میں چپ ہو گیا، لیکن اس دوران ڈاکٹر کی بھی آواز نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اٹھ کر دیکھا، وہ ڈاکٹر اپنا سر نیچے کیے ہوئے رو رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں دوبارہ بولا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور کہا آپ کی اس بے سکونی کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں، نیک کام کریں، شاید وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، شاید آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کہتے ہوئے اس ڈاکٹر کی ہچکیاں بند گئی، بہت ہی دردناک آواز میں بولا مجھے افسوس ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ میٹنگ جاری نہیں رکھ سکوں گا، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔
یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور ملازم کو بلا کر کہا کلینک بند کر دیں، اور مجھے اس نے کہا کہ آپ کسی اور دن آ جائیے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اتنی ایمرجنسی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اس نے جاتے جاتے مڑ کر جواب دیا، اولڈ ایج ہوم، اپنے بابا کو لینے۔ آپ کی اس کہانی نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ماں باپ کو یہاں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس نے یہ کہا اور باہر نکل گیا۔ ناظرین، اس کہانی میں ایک سبق ہے، اور وہ یہ کہ کبھی بھی اپنے والدین کو اکیلا مت چھوڑیں۔ آپ کے والدین اپنی زندگی، اپنے بڑھاپے کے لمحات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم ان کو وہ خوشیاں نہیں دے سکتا جو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو آپ کے بچوں کے ساتھ ان کو ملے گی۔ آپ کی بیویوں کو ان سے وہ محبت نہیں ہو سکتی جو آپ کو ہو سکتی ہے۔ شاید آپ کے بچوں کو بھی ان سے وہ محبت نہیں ہو سکتی جو آپ کے اپنے ماں باپ سے ہو سکتی ہے۔ آپ کی بیویوں کا آپ کے ماں باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، خون کا رشتہ نہیں ہوتا۔ اس محبت کو، اس چیز کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ بیوی بچے ان سے محبت کریں، لیکن اپنے ماں باپ سے بھی محبت کریں، ان کے احترام کا خیال رکھیں۔ کیا کبھی آپ کے والدین نے بھی بچپن میں آپ کو اس جگہ چھوڑا ہے؟ تو بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اپنے والدین سے محبت کریں، ان سے پیار کریں، ان کی خدمت کریں، شاید آپ کی آخرت سنور جائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔